تاریخ انسانی پر نظر دوڑائی جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی ایجادات میں مسلمان سائنسدانوں کا ہی ہاتھ تھا۔ مسلم سائنسدانوں نے سائنس کی دنیا میں ایسی ایسی دریافتیں کی جن کی بدولت آج دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا فخر اپنے ہاتھوں سے کھویا۔ ہمارے عظیم مسلم سائنسدانوں کی دریافتوں سے سب سے زیادہ فائدہ مغربی ممالک نے اٹھایا، اور آج وہ ترقی یافتہ ممالک ہونے کی سند لیے دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور ہم آج ترقی پذیر اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے مغربی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلم سائنسدانوں کی ایجادات آج دنیا بدل رہی ہیں۔ اور ہم اپنے عظیم ماضی کو بھول کر کوڑ زدہ زندگی پر مجبور ہیں۔ آخر مسلمانوں نے اپنے عظیم سائنسدانوں کی ایجادات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اتنے عظیم ذہن اگر مسلمانوں کے پاس تھے تو مسلمان آج پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں ہیں؟ کیا ہیں وہ وجوہات جو چھپائی جاتی رہیں؟ آج ہم آپ کو ان عظیم مسلمان سائنسدانوں میں سے چند عظیم سائنسدانوں کی انقلابی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جابر ابن حیان اپنے عظیم استاد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے علم کے وہ اسرار و رموز تعلیم فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو اس پوری زمین کو سونے کے گولے میں تقسیم کر دوں، یعنی اس قدر علم کیمیا کا عروج تھا اس دور میں۔ تو آج کے اس دور میں جبکہ سائنس بھی بہت ترقی کر چکی ہے، آج کے اس دور میں جبکہ علم حاصل کرنے کی ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، آج کے اس دور میں جبکہ ہمارے پاس تعلیم اور تعلم کے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہیں، کیوں آخر ہمارا فرض نہیں بنتا ہے، ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں، ہماری توجہ اس جانب کیوں نہیں جاتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان عظیم سائنسدانوں اپنے عظیم اسلاف سے کچھ اسباق حاصل کریں۔ مسلم سائنسدانوں نے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ایجاد کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کا چپا چپا اس بات کا گواہ ہے کہ موجودہ دور کی ترقی کی بنیاد مسلم سائنسدانوں نے رکھی تھی۔ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد مسلمان حکمرانوں نے ان ایجادات کو جدید بنانے پر کوئی کام نہیں کیا، اور مغرب جو ایجادات کے معاملے میں مسلمان سائنسدانوں سے بہت پیچھے تھا، اس نے مسلم سائنسدانوں کے نقش پا پر چل کر ترقی کی انتہاؤں کو چھو لیا۔ دنیا میں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی جس نوعیت کی بھی ہیں، ان کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں بنیادی رول جو ہے مسلمان سائنسدانوں کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں جدید اختراعات کر کے جدید تبدیلیاں لا کر اسے یورپ کے لوگوں نے اپنے نام کر لیا ہے، بصورت دیگر ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی ایجادات جو آج ہیں، یہ جس کیمرے پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس کیمرے کا جو پہلا ورژن ہے، ابتدائی ورژن ہے، وہ مسلمان سائنسدان ابن الحیثم نے ایجاد کیا تھا، وہ اس کا موجد ہے۔ اور اس نے المناظر کے نام سے ایک تصنیف کی تھی کتاب، جو علم بصریات پر ایک معروف کتاب ہے، مسلمان سائنسدان ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس میں اختراعات ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ جو اسٹل کیمرہ ہے جسے اس زمانے میں پن ہول کیمرہ کہتے تھے، وہ پن ہول کیمرہ جو ہے وہ آج کے مووی کیمرے میں تبدیل ہوا ہے۔ تو جس آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے کیمرے کے حوالے سے، مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی عظیم سائنسدانوں کی صف میں ابن الحیثم کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ یعنی پن ہول کیمرہ ایجاد کیا، جس سے تصویری صنعت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے یہ عظیم کارنامہ 10ویں صدی میں سر انجام دیا تھا۔
علم بصریات پر دنیا کی سب سے پہلی اور شاہکار تصنیف کتاب المناظر ابن الہیثم نے ہی لکھی تھی۔ ابن الہیثم نے محراب دار شیشے پر ایک نقطہ معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، جس سے بعد میں اینک کے شیشے دریافت ہوئے تھے۔ ابن الہیثم نے آنکھ کے حصوں کی تشریح کے لیے ڈایاگرام بنائی اور ان کی تکنیکی اصطلاحات ایجاد کی، جیسے ریٹینا، کیٹریکٹ، کورنیا وغیرہ۔ یہ اصطلاحات آج تک استعمال کی جاتی ہیں۔ تاریخ کے اندر ابن الہیثم کا کردار آپ کو کافی شاندار نظر آتا ہے، چونکہ ابن الہیثم ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنسدان تھے، اور یہاں تک کہ ان کی علمی خدمات اور سائنسی خدمات کا آج تک جو ہے دنیا اعتراف کرتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دنیا کے اندر جو ہے کوئی بھی سائنسی میدان کے اندر یا علمی میدان کے اندر ترقی جب ہوتی ہے تو وہ رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے۔ آج سائنس کے اندر جو بہت ساری ترقیاں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، جیسا کیمرہ ایجاد ہو چکا ہے، جیسے انسان کی آنکھوں کی کمزوری کی بنیاد پر ان کے لیے اینک وغیرہ ایجاد ہو چکے ہیں، تو ان سب کی بنیاد رکھنے والے جو ہے وہ مسلمان سائنٹسٹ ابن الہیثم تھے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، اگر دنیا میں جہاز نہ ہوتے تو کیا دنیا اتنی مختصر ہو سکتی تھی؟ امریکہ کے رائٹ برادران سے پہلے ہی ایک مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس نے فضا میں اڑنے کے حوالے سے تجربات کر کے جہاز بنانے کا تصور پیش کر دیا تھا۔ 875 عیسوی میں ابن فرناس نے گلائڈر سے ملتی جلتی ایک مشین بنائی جس کے ذریعے اس نے قرطبہ کے ایک پہاڑ سے پرواز کی کوشش کی۔ یہ فضائی مشین اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے تیار کی تھی۔ وہ لگ بھگ 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا۔ مگر اترتے وقت اس کو چوٹیں آئیں کیونکہ اس نے گلائڈر میں اترنے کے لیے پرندوں کی طرح دم نہ بنائی تھی۔ یہیں سے امریکہ کے رائٹ برادرز کو جہاز بنانے کا آئیڈیا ملا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں شافٹ کی۔ جی ہاں، کسی بھی طرح کی مشینری میں شافٹ کا استعمال ایسا ہی ہے جیسا کہ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا۔ سب سے پہلے یہ اہم ترین میکینیکل ایجاد ایک مسلم انجینئر الجرازی نے کی۔ انہیں روبوٹکس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج جتنی بھی مشینری ہے اس میں شافٹ استعمال ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایجاد کتنی اہم اور ضروری تھی۔ آج کی دنیا میں تقریباً ہر ہسپتال میں جو سرجیکل آلات استعمال ہوتے ہیں اس کی بنیاد بھی ایک مسلم سرجن الزواہری نے رکھی تھی۔ انہوں نے قدیم دور میں زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایک دھاگا بھی تیار کر لیا تھا۔ کیپسول کی ایجاد بھی انہی کے سر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور عظیم مسلم سائنسدان کی۔ تاریخ جنہیں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے نام سے جانتی ہے۔ محمد الخوارزمی نے 825 عیسوی میں پہلی بار حساب اور الجبرا میں فرق کیا اور الجبرا کو باقاعدہ ریاضی کی صنف کے طور پر روشناس کرایا۔ یورپ پہلی بار حساب کے اس نئے نظام سے 12ویں صدی میں روشناس ہوا۔
الخوارزمی کو متفقہ طور پر دنیا بھر میں الجبرا کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی گولائی کا حساب بھی سب سے پہلے مسلم ماہرین نہیں لگایا تھا، جو کہ بعد میں سائنس کے حساب سے بھی درست نکلا اور بمشکل کل حساب میں سے 200 کلومیٹر کا فرق آیا۔ میرا خیال ہے ہمارے آج کا بچہ تو یہ بات نہیں جانتا ہوگا کہ الخوارزمی کون تھا، الجبرا کا بانی کون تھا، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اگر ہم اسلحے کی اور بارود کی بات کریں تو دنیا میں سب سے پہلے پوٹاشیم نائٹریٹ بارود بنتا ہے، جس سے وہ عربوں نے استعمال کیا تھا، اور انہوں نے جنگوں میں بارود کا استعمال کیا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کو بھی ترقی دی۔ آج ہم میزائل ٹیکنالوجی پہ بڑا فخر کرتے ہیں، مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں نے اسے ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح جو گھڑی آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی بھی مسلمانوں کی ہے۔ اب اگر گھڑیوں کی بات کر لیں تو مسلم سائنسدان اس میدان میں بھی آگے نظر آتے ہیں۔ یورپ سے 700 سال قبل اسلامی دنیا میں گھڑیاں عام استعمال ہوتی تھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ہم عصر فرانس کے شہنشاہ شارلمان کو واٹر کلاک تحفے میں دی تھی۔ مسلم سائنسدانوں کی اپنی ایجادات میں اولیت اور برتری کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جرمنی میں گھڑیاں 1525 عیسوی اور برطانیہ میں 1580 عیسوی میں بننا شروع ہوئی تھیں، جبکہ مسلمان بہت پہلے سے ان گھڑیوں کا استعمال کر رہے تھے۔ دیکھیں، مسلمانوں نے شروع سے ہی گھڑیوں کے ایجاد کے اوپر جو ہے کافی توجہ دی تھی۔ وہ اس لیے چونکہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے اوقات نماز کو معلوم کرنا جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ایک کام تھا۔ تو اوقات نماز کو معلوم کرنے کے لیے تو پہلے مسلمان باقاعدہ سورج اور اس کے گردش کے اوپر نگاہیں دوڑائے رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ضرورت محسوس کی گئی تو مسلمان سائنٹسٹ درمیان میں پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی جن سے وقت کا تعین کیا جا سکے۔ آج مغرب ہم سے طبی سہولتوں اور جدید ترین ہسپتالوں کی بنا پر بہت آگے ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کو ہسپتال بنانے کا تصور بھی مسلمانوں نے ہی دیا تھا۔ اب اگر بات کی جائے دنیا کے عظیم حکیم اور ریاضی دان کی تو بو علی سینا کا نام تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ طب کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتاب القانون صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، جبکہ ادویات کے لیے ان کی تصنیف الادویہ کو طب کی دنیا میں انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دنیا کے نامور جغرافیہ نگار، ماہر طبیعت اور ماہر فلکیات جابر بن حیان بھی ایک مسلمان تھے۔ دنیا آج تک انہیں بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ اہل مغرب انہیں گیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے واقف تھے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا کا ہمیں نام ملتا ہے، ابو نصر فارابی کا ہمیں نام ملتا ہے، المسعودی کا ہمیں نام ملتا ہے، ابو ریحان بیرونی، ابو بکر زکریا رازی، یہ وہ سائنٹسٹ تھے کہ جن کے علوم کے اوپر جو ہے بعد میں آنے والے مغربی مفکرین اور سائنٹسٹ نے اپنے ریسرچ اور تحقیقات کی بنیاد رکھی، اور ان سے اگر اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو جابر ابن حیان ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اور ان کو باقاعدہ فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ علمی میدان کے اندر ترقی کی اور علمی میدان کے اندر کافی زیادہ کام کیا۔ دنیا کے سب سے بڑے اور پہلے فلسفی ابو نصر فارابی بھی مسلمان تھے۔ ابو نصر 872 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت ہی غربت اور تنگدستی میں گزری، مگر غربت و تنگدستی ان کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی۔ فارابی نے علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں تحقیق کی۔ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیت،
تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسودی ہے۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا شمار بھی دور حاضر کے عظیم مسلم سائنسدانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی بدولت آج پاکستان ایک ایٹمی قوت کے روپ میں دنیا کے سامنے سربلند ہے۔ مسلمانوں کو تاریخ سے محو تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایجادات کے حوالے سے اور کارناموں کے حوالے سے تاریخ پر ان کے نام رقم ہیں۔ آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات پر، ان کے ریسرچ پر، ان کے کارناموں پر تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی کسی حد تک ان پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن یورپ میں ہمارے سائنسدانوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ مسلم دنیا جو ہے، خاص طور پر تیسری دنیا، معاشی تنگیوں کا شکار ہو گئی ہے، آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ذلت و رسوائی میں گر گئی ہے اور اس کا علم کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے۔ مسلم سائنسدانوں کی خدمات کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب میں آج بھی ان عظیم مسلم سائنسدانوں کی ایجادات پر ریسرچ کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلم امہ اپنے اندرونی مسائل میں اتنی الجھ گئی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات، اب تو دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمان امن و سکون کو ترس گئے ہیں۔ تاہم یہ ایک کبھی نہ مٹنے والی حقیقت ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایجادات ہوتی رہیں گی، تب تک مسلم سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔